اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ویڈیو بنانے کا عہد کیا چونکہ ہمارے جو مسلک ہے، جو مختلف مذاہب ہے، جو مختلف گروپس ہے اسلام میں، کوئی اہل بیت کہلاتا ہے تو کوئی جو ہے سنی کہلاتا ہے صوفیزم کا، تو کوئی جو ہے اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے۔ تو اس طرح کے جو گروپس ہے اس میں پتہ نہیں یہ داڑھی والے جو اپنے آپ کو تھوڑی داڑھی رکھ لی اور تھوڑی سی کتابیں پڑھ لی، یا ایک ہی طرفہ کتابیں جو مسلک کی ہوتی ہے، مذہب کی ہوتی ہے، اگر کوئی اسلامی جماعت کا ہے تو مولانا مودودی کے ہی لکھے ہوئے لٹریچر کو پڑھے گا، یا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا شدائی ہے تو بولے گا کہ تبلیغی جماعت صحیح ہے، پوری دنیا میں پھرتی ہے۔ اچھا بھائی، پوری دنیا میں پھرتی تو پھر دشمن کا ہی کیوں ہے مسلمانوں کی؟ آج انڈیا میں خاص کر کے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی بنگلے والی مسجد سے، اور اہل سنت کو خبر پرست کہا جاتا ہے، جبکہ ولی اللہ کی قدر نہیں مسلمانوں کے پاس۔ اور میں بار بار یہی بتاتا ہوں کہ میں کوئی مسلک کا نہیں ہوں، مذہب کا نہیں ہوں، اور میں کوئی جماعت کا قائل نہیں ہوں۔ میں ہر بار اس واسطے بتاتا ہوں کہ آج میرے ولی اللہ کی مزاروں کو، آستانوں کو ویران کر دیا گیا۔ کیونکہ یہ جو جماعتیں ہیں، یہ فرقہ پرستی جیسا، یہ ایک بولیوں کی جیسی، ایک سمندر نہیں، بولیوں جیسا ویل جس کو کہتے ہیں، پاؤنڈ، جھرنا، چشمہ، جو بڑا تالاب بھی نہیں، دریا بھی نہیں، سمندر بھی نہیں، یہ لوگوں نے غارت کر دیا اسلام کے صحیح مقاصد کو، عبادت کے لیے، عمل کے لیے۔ دنیا میں ہمارے کو کھچڑی کی طرح برباد کر دیا۔ یہی وہ قیامت کا منظر ہے، فتنوں والا۔ اب ایک ملاپورم سے جو کیرلا کا شیہاب چتر جو ہے، ایک نوجوان کو خیال آیا کہ میں اللہ کے گھر کو پیدل جاؤں۔ اس کے ساتھ ہی بوچار سے بے شمار اس کے اگینسٹ میں بولنا شروع کرنے والے آگے۔ ارے کمینو، تم مسلمان ہیں، ہندوستان کے اندر تمہارے دین کو ڈھا دیا جا رہا، سب سے پہلا عمل تو یہ کرو نا کہ تم ڈھال بن جاؤ پہلے دین کو حفاظت کے لیے۔ وہ نہیں ہوتا، وہاں مردانگی نہیں دکھائیں گے تم، وہاں انہیں داڑھی کاٹ دیا تو جے شری رام بولو، جے شری رام بول کے نکل جانا چاہیں گے، فرار ہوئیں گے تم۔ وہاں تم کو پیشاب پلا دے رہا انہیں ہندو، جے شری رام بولو بول کے۔ ابھی حال میں جو واقعہ ہوا وہاں بھی تم بچ کے نکل جاؤ گے، یا جو ہے ماب لنچنگ میں مر جاؤ گے، مگر ہمت کر کے ان کے مقابلے میں اللہ کا دین حق ہے، اسلام حق ہے، وہ نہیں بتا سکو گے تم۔ ایسے ایسے نئے نئے حربے استعمال کر رہے۔ ابھی ایک لڑکی کو، ہندو لڑکی کو مسلمان لڑکا پٹا کے ریپ کیا بول کے تھانے میں اس کو لے جا کے جو ہے زد و کب کیا گیا، مارا گیا، اور وہ بچی بیان میں کہہ دی کہ یہ بی جے پی لیڈر یو پی میں زبردستی مجھے بولنے کروایا، نام وہ مجھے ریپ کیا۔ یہ جھوٹ سامنے آیا۔ یہ نئی چال چل رہی لوگ۔ ابھی لولو مال میں جو لولو ایکچولی یہ لفظ قرآن کا ہے، یا تو آپ سورہ رحمان میں دیکھ سکتے ہیں یا سورہ واقعہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دو لفظ یا تو سورہ رحمان سے لیا ہو ہمارا یوسف علی، یا پھر جو ہے ہمارے سورہ واقعہ سے لیا۔ تو وہاں کے مال میں، لولو مال میں، ہندو مسلمانوں کا روپ دھار کے آ کے نماز پڑھے، جبکہ قبلے کی سمت کیا ہے نہیں معلوم،
کیونکہ یہ پکڑے جانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور 18 سیکنڈ میں نماز ہوگی بولے. تو اس طرح سے مودی کے راج میں مودی نے ہندوؤں کو زہریلا اسدھا ناکسام بنا دیا، اور یہ سیاست 8 سال سے صرف مسلمان کو مارو حکومت کرو یہ چل رہی. مسلمان سچا ہے تو میں پوچھتا ہوں، یہ لڑکا اگر یہ گیا ہے اپنے اللہ کے راستے میں حج کے لیے، تو سب سے بڑا مشہور کہاوت کیا ہے؟ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کے گھر کو بلانے کا بھی طریقہ ہے اللہ کے پاس. عثمان علی بادشاہ دولت مند جو کوہ نور ہیرا تحفے میں دیا انگلینڈ کی وکٹوریا کو، کوئین الزبتھ کچھ نام ہے، اس کو دیا. ہزاروں ملازم، ہزاروں تاریخ والا دکن ہمارا آج بھی دیکھے تو معلوم ہوگا کہ واقع پیسے والے اس کو کہتے ہیں. عثمان علی بادشاہ، ان کو اجازت نہیں تھی، مکہ نہیں جا سکے وہ. ابھی میرے جو ہمزلف تھے انہوں نے پیسے بھی بند دیا ٹکٹ کے، ان کو بھی اجازت نہیں ملی، آخر انتقال کر گئے. تو اللہ کے اس دربار میں جو شیطان اپنے آپ کو عالم بول رہا، اللہ نہ کرے کہ ایسے شیطانوں کو اللہ دنیا میں ہی حشر نشر نہ کر دے، عذاب نہ دے دے. یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ محاورے کے طور پہ بتایا جاتا ہے حاجی کے لیے. بلاوا آتا ہے اللہ کے پاس سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جانے کا بھی بلاوا آتا ہے. اب تم کون سی کتابیں پڑھ کے تم بول رہے کہ یہ بدعت ہے؟ ارے بدعتی تو ہے. تیرے پاس سچا دین اگر رہتا تو آج ہندو 8 سال سے ہماری مسجدوں کو ڈھاتا نہیں، شہید نہیں کرتا. تو سچا مسلمان رہتا تو آج ہمارے مدرسوں کو بلڈوزر نہیں لگاتا یوگی. تو سچا مسلمان رہتا تو جیسا ہی مسلمان کے جو نیک ارادے ہوتے ہیں وہ جو ہے اپنی آواز بلند کرتا ہے آزادی سے جینے کے لیے. یو پی کے اندر ایک لڑکی یونیورسٹی کی، اس کا والد کا گھر ہے بول کے بلڈوزر لگا دیا، جبکہ وہ گھر ماں کا تھا اس کے، اور یہ شخص کچھ نہیں کر سکا. تم کیا کرے رے بلڈوزر کے سامنے؟ تم لوگ خالی جو ہے بدعت شرک بولنے کے مر جاؤ. اچھا اب میں حقیقت بتا رہا ہوں یہ حاجیوں کی، غور کرو. میری اتنی عمر نہیں ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے ہندوستان دکن میں، حیدرآباد دکن سے چار مینار مشہور ہے دنیا میں. یہاں سے ولی اللہ کے جیسے چولے پہنتے تھے، ان کا دیکھے تو معلوم ہوتا تھا کہ ان کا لباس پہننا صوفیزم جیسا، ان کا خدم ولی اللہ جیسا، ان کا رہن سہن اللہ والوں جیسا. ان میں ایک مشہور تھے ہرے شملے والے بابا. یہ 40 سال پہلے کا شاید حج پہ جانے کا، پیدل آپ گئے اور واپس آئے ہمارے حیدرآباد دکن میں. اور میں شادی کے وقت، میرے 26 سال پہلے کی بات ہے، 2 مہینے بعد ایک حج سے واپس آئے تھے پیدل. پیدل گیا پیدل آئے، حج سے واپس ہوئے پیدل. اچھا اور ایک بات ہوتی ہے حاجی کی، خاص کر ہمارے سسرے صاحب کے ایک دوست تھے اکبر، شرابی تھے، اور ہمارے سسرے کو کہا کہ میں مکہ اور مدینہ جاؤں گا.
تو ہمارے سسر نے کہا اچھا آپ جو ہے شراب بھی پئیں گے اور مکہ اور مدینہ جا کے معافی بھی مانگیں گے اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ انتقال کرا اس حاجی کو اس کے گھر پہ. اب تم جو ہے عیب لو گے, برائی بتاؤ گے, ایک مسلمان سچا نہیں ہے بتاؤ گے کہ تم آئینہ دیکھ رہے اللہ کا جو ججمنٹ کرتا ہے. تمہارے پاس اسکرین ہے وہ جس کے اندر یہ آپ کے گناہوں کا زیادہ ہے ریکارڈ, تو آپ بدعتی شرک اور جو ہے آپ کو جہنم میں پھینک دیا جا رہا. کون ہیں آپ؟ کہاں ہے تمہاری وہ بصیرت؟ اچھا میں پہچاننے کے لیے کہہ رہا ہوں آج کے مسلمانوں, تم جو ہے بڑھ گئے اور ہمارے اللہ کے ولیوں کے درگاہیں ویران پڑ گئی. آج بھی میں چیلنج دے رہا ہوں, جہانگیر پیرا ہیں ہمارے حیدرآباد دکن میں, وہاں جا کے دیکھو سب سے زیادہ زائرین میں ضرورت مند آتے ہیں, بیمار شفا کے لیے آتے ہیں, کاروبار کے لیے آتے ہیں, جابس کے لیے آتے ہیں اور بچیوں کی شادی کے لیے آتے ہیں. ان کی درگاہوں سے, جہانگیر پیران کی درگاہ سے لوٹنے کے بعد ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہے, ان کا ایمان بن جاتا ہے. غیروں کا, ہندوؤں کا بھی, کائس لوگ زیادہ آتے ہیں یہاں. کائس ایک گروپ ہے جیسا کواڑ جو راجستھان کا بھی میں سنا نام. تو اس طرح سے دلت ٹائپ کے جو ہوتے ہیں, جو برہمن نہیں ہے, شستریہ نہیں ہے, ویشیا نہیں ہے, یہ جو چار گروپ ہے وہ نہیں ہے. پیر کے نیچے کا جو ان لوگوں نے درجہ دیا ہندوؤں میں, وہ لوگ کی منتیں پوری ہونے کے بعد یہاں آ کے بکرے کاٹتے ہیں. اور ہمارے انارم شریف کا 30-40 سال پہلے ہی 1 کروڑ میں کنٹریکٹ لیتے تھے وہ بکروں کا, وہاں پر چمڑے, خالی چمڑے اٹھانے کا. اب اندازہ کرو کہ کتنے گاؤں والے جو اللہ اور اللہ کے ولی کو نہیں پہچانتے, ان کا ایمان ہوتا ہے کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہے, منتیں مانگنے پر اللہ سے یہ دلواتے ہیں ولی, یہ دیتے نہیں. اگر سے تم سورہ ملک پڑھو گے تو پتہ چلے گا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے دوستوں کے پاس کیوں جاتے ہیں, پوچھ رہا ہو. مگر کیا دوست کی بات نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ, اس کا لحاظ نہیں کرے گا؟ اللہ کو پہچانو. میں آپ کو یہ بات سے بات ختم کر دوں گا کہ میں نے میرے بچپن میں ولی بابا کو دیکھا. میرے محلے کو آتے تھے کمار پلی, ہنم کونڈا, خاص پیٹ, ورنگل جو تلنگانہ ہے. افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس آپ بھی عبادت کرتے تھے, ریاضت کرتے, آپ بھی جو ہے وہاں سے نکلتے تھے. ہمارے محلے میں ایک بہت بڑا خاندان تھا جو ان کے نانا بھی جو ہے بچوں کے ہنم کونڈے کے, ان کے نانا کا نرمل میں درگاہ ہے, تو ان کے گھر کو آتے تھے آپ ولی بابا رکشے میں بیٹھ کے. اس زمانے میں رکشہ ہوتا تھا, ہمارے پاس اب رکشہ نہیں ہے, وہاں سائیکل بھی نہیں ہے. ورنگل میں اب رکشہ اور سائیکل دونوں نہیں ہے. تو رکشے میں بیٹھ کے آتے تھے, پیچھے بے شمار ہجوم ہوتا تھا آپ کے, ان گنت لوگ آتے رستے میں ملتے اور بابا سے اپنی التجا دعا کے طور پہ کراتے. اللہ کے دربار میں آپ ہاتھ رکھ کے بول دیتے تھے ہو جاتا جا. آنکھوں سے دیکھا ہوا ہوں, میں بتا رہا ہوں. میں نے ولی اللہ کے کئی درگاہوں پر کئی نشانیاں دیکھ کر میں آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اور ہر بار ولی سے رابطہ رکھو, دوست, اللہ کے دوست سے رابطہ رکھو, تمہارے ذہن صاف ہوں گے. کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ والوں میں بیٹھو, قرآن میں کہہ رہا ہے. اور تم کس میں بیٹھتے نہیں معلوم, تمہاری جماعت میں کتنے گندے لوگ آ کے رہتے نہیں معلوم. میں دیکھا تبلیغی جماعت میں بچپن میں اپنی بچی کی شادی کرانا ہے تو ایک والد آ جاتا تھا بچے کو ڈھونڈنے جماعت کے اندر. کوئی تو فگٹ میں مل جاتا کیا, بغیر شادی کے گھوڑے جوڑے کی رقم کو شادی کو تیار ہو جاتا کیا, ڈھونڈتے تھے ایسا. کوئی آتا تھا اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے.
تو اس غرض کی دنیا والے تمہاری جماعتوں میں جمے ہوئے ہیں. بے لوث اللہ کی عبادت کرنے والوں کو پہچانو، جو پیسے سے بھی محبت نہیں کرتا، شہرت سے بھی محبت نہیں کرتا، گمنام دنیا میں جی کے گمنام چلے جانا چاہتا، اور اللہ ان کی درگاہیں بنا کے ان کو عزت دلاتا. میں اس مثال سے بات ختم کر رہا ہوں. 1991 میں ایک ولی اللہ کا، ابھی دیکھا میں، غفور رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو 15 کلومیٹر خواجہ غریب نواز سے آگے ہے. 1991 میں آپ کو جو ہے وہاں لوگوں نے دیکھا بیڑی پیتے ہوئے درگاہ کے اندر، باہر نکالا، صبح آ کے دیکھے، پھر آپ اندر بیٹھے ہوئے حجرے میں ہمارے خواجہ غریب نواز کے پاس، سمجھ گئے کہ شاید اللہ والے. جب ان کا اور بھی جو ہے ظہور یعنی ظاہر ہونا چاہ رہے تھے تو ذکر آرا کی نماز پڑھ رہے تھے، جو اعضاء الگ ہو جاتے ہیں 360. پہچان لی دنیا کہ اللہ والا ہے، لیکن چھپے ہوئے رہتے ہیں. بعد میں ان کو عظمت ملتی ہے، ان کو زینت کے طور پہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ چمکا دیتا ہے، نور ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے. میں نیو یارک کے اندر وہ درگاہ ابھی دیکھا. اب غور کرو، یہ اللہ والا کہاں چھپا ہوا تھا، اس کی میں یہاں درگاہ دیکھا اور میں ان کو سلام کیا، اور میں دعاؤں کے لیے کہا اللہ سے دعا کرو، اللہ میں بھی اسی طرح سے جو ہے نہ میں بن سکا نہ تو میرے بیٹے کو بنا دے. اللہ میں یہ عشق رکھتا ہوں، مجھے ایسے دنیاوی جھوٹے پاکھنڈیوں سے نفرت ہے جو ولی اللہ کی طرح جو ہے اللہ کو پانے کے لیے کوئی جو پیدل جاتا ہے حج پہ. پچھلے سال کا جو 2022 کا جو ختمہ، اس میں سائیکل پہ گیا ہمارا حیدرآباد دکن کا ایک شخص. اس سے پہلے لوگ جو ہے گھوڑوں پہ جاتے تھے، کشتی سے جاتے تھے، خچر سے تک جاتے تھے، بیل گاڑی سے بھی جاتے تھے. یہ وہ زمانہ ہے جب ویڈیو کا نہیں تھا. یہ اب نیا ایک یہ لڑکے کا وائرل ہو گیا، اللہ کے دین کو جذبہ دلانے کے لیے، ایک نشانی اللہ کے دین کو چمکانے کی. اسی واسطے یہ لڑکے کے اتنے وائرل ہوئے ویڈیو، ہر دن یہ راستے میں ہے. اب 53 ڈیز ہو گیا، 53 ڈیز کے ابھی اپلوڈ ہوا تو ایک ویڈیو آ گیا. ابھی یہ راجستھان میں اب پاکستان کی بارڈر چھوئے گا. تو اللہ کے دین کو خدا کے لیے یہ بدعت شرک یہ فتنے والے باتیں بند کرو. مرد ہے تم مسلمان انڈیا کے، میں چیلنج دے رہا ہوں، مرد ہے تو اٹھو، دین کو دھارا شیطان ہندو اس کو بچاؤ. دین کو بدنام کر رہا ہندو بی جے پی RSS اس کو بچاؤ. میں صرف یہ کہتا ہوں اللہ کہ وہ مسلمان نوجوان جاگ جائے جو ہمارے دین کے اوپر یہ آنچ نہ آنے دے، ڈھال بن کے بجلی کی طرح ان پہ برس پڑو، فرشتہ آ جائے گا تمہاری مدد کے لیے. اللہ اکبر.